من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پر۔ سامعین محترم، آپ دنیا کے مختلف مذاہب کو اٹھا کر دیکھیں، تمام مذاہب والے اپنے اپنے مذہب کے متعلق بے شمار دلائل رکھتے ہیں، بے شمار علم اور نقطہ جات رکھتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اس سے اس کے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا جواب لا علمی کے اندر ہوتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیادی جو چیز ہے وہ ہے رب العالمین کی توحید اور رب العالمین کا تعارف۔ یہودیوں سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھیں وہ برملا بتائیں گے، عیسائیوں سے پوچھیں وہ بتائیں گے، ہندوؤں سے پوچھیں وہ بتائیں گے، بدھ مت سے پوچھیں وہ بتائیں گے۔ مسلمانوں سے ان کے رب کے بارے میں ہی پوچھ لیا جائے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس قدر پستی میں گر چکے ہیں آج کے مسلمان۔ پھر کہتے ہیں رب کی مدد کیوں نہیں آتی، پھر کہتے ہیں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، کیا آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ آپ کا رب کون ہے؟ کوئی آپ سے آپ کے رب کے بارے میں پوچھے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، بتا سکتے ہو؟ جواب آتا ہے
جی آؤ تمہیں اپنے مولوی صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہودیوں کا چھوٹا سا بچہ اپنے تمام عقائد کی عکاسی کرتے ہوئے، ترجمانی کرتے ہوئے برملا اعلان کرے گا، لیکن آج کا مسلمان نوجوان ہو، بچہ ہو، پڑھا لکھا ہو، ایم فل اسکالر ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا رب کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، رب کا ہی تعارف نہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے اپنے رب کا تعارف کرنا ہے، ہمارا رب کون ہے۔ وہ باتیں نہیں جو سنائی ہوں آپ نے، جو لوگوں سے سنی، قصے کہانیاں نہیں، رب کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے۔ سب سے پہلے لفظ رب، اس کا معنی کیا ہے؟ کئی لوگ اس لفظ کا معنی ہی نہیں جانتے، وہ کیا بتائیں گے رب کون ہے؟ سورۃ الفاتحہ آپ اور میں کئی بار نمازوں کے اندر ہی پڑھتے ہیں، کیا؟ کہاں سے سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے۔ کون وہ رب؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا کیا معنی ہے جی؟ پالنے والا۔ اللہ کا بنیادی اصل نام تو اللہ ہے، یہ ساری صفات ہیں۔ اللہ کو غفور الرحیم بھی کہا جاتا ہے، رحمان بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام تر صفات ہیں رب کی۔ اصل جو نام ہے وہ اللہ ہے۔ لفظ رب بھی میرے اللہ کی صفت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، رب کا معنی ہے پالنے والا۔ جتنے انبیاء کرام کی آپ اکثریت دیکھیں، وہ جب دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ ربنا، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے ہمارے پالنے والے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اٹھائیے دعائیں انبیاء کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، ربہ انی مغلوب فانتصر۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربہ، اے میرے پالنے والے، انی مغلوب فانتصر، میری مدد کر، میں تو پستی میں چلا گیا ہوں، میں پست ہوں، مغلوب ہوں۔ اللہ، انبیاء کی دعا دیکھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ربی، اے میرے پالنے والے۔ انبیاء کس نام سے دعا کرتے ہیں؟ رب کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص اللہ سے یہ کہہ کر دعا مانگتا ہے اے میرے رب میری یہ حاجت پوری فرما، تو میرا رب اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم محبت کے اندر اپنے اللہ کو کہتے ہیں اے میرے مالک، اے میرے مشکل کشا، اے حاجت روا۔ ہم مختلف محبت کے اندر اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، پکاریں، لیکن جب بھی دعا مانگیں یہ ضرور کہا کریں اے میرے رب، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر۔ لفظ رب میرے اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے جب بھی دعا کریں تو لفظ رب کے ساتھ دعا کریں۔ آگے چلیں۔ اب یہ بات کہ دنیا کے اندر کتنے اللہ اور رب ہیں، دنیا کے اندر کتنے اللہ اور رب ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو رب کی توحید بے شمار مقامات پر نمایاں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب اپنا تعارف بار بار کروا رہا ہے۔ یہودیوں کو رب کا تعارف نہیں تھا، عیسائیوں کو رب کا تعارف نہیں تھا، اس وقت کے مشرکین بت پرستوں کو رب کا تعارف نہیں تھا، اور اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آج کے مسلمانوں کو بھی رب کا تعارف نہیں ہے۔ آئیے عیسائیوں کا عقیدہ دیکھیں، پہلے دیکھیں رب کتنے ہیں۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے 3 گروہ ہیں۔
ان تینوں گروہوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، مطلب دنیا میں تین خدا ہیں، تینوں میں سے تیسرا اللہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ عیسائیوں کا۔ یہودی اللہ اکبر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہندو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں 360 بت، اس وقت کے جو بت پرست تھے مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے یہ 360 بت ہمارے خدا ہیں۔ اب کیا معلوم ہوا؟ عیسائیوں کا عقیدہ 3 خداؤں کا، مشرکین مکہ کا 360 خداؤں کا، اور آج کا مسلمان اس کا عقیدہ سن لیں، وہ کیا کہتا ہے؟ دنیا کے اندر 30 ابدال ہیں، بعض کہتے ہیں 40 ابدال ہیں، اگر ان ابدالوں میں سے ایک ابدال مر جاتا ہے تو ایک اور ابدال بن جاتا ہے، اگر 40 یا 30 ابدال بیک وقت اس دنیا میں نہ ہو، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ ان ابدالوں کے پاس مشکلیں دور کرنے کا اور اولاد دینے کا، بارش کرنے کا اختیار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج کے مسلمان جو صوفیہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ پوچھ کے دیکھ لیں، اپنی بات کوئی نہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ بات وہ جو کھری اور سچ، کسی پر کوئی الزام نہیں، پوچھ سکتے ہیں جا کے۔ قرآن تو کہتا ہے کوئی کتب، کوئی ابدال زمین و آسمان کا نظام نہیں چلا رہا۔ قرآن کہتا ہے 3 نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ 360 خدا اور رب اور اللہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے والصافات صفا، اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے ان صف بندی کرنے والے فرشتوں کی قسم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، ان ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم، فالتالیات ذکرا، ان تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم، ان الہکم لواحد، تمہارا الہ، تمہارا اللہ ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ کوئی کتب نہیں، کوئی ابدال نہیں، وہ زمینوں کا رب، وہ آسمانوں کا رب، زمین و آسمان میں جو خلا ہے تمام چیزوں کا رب، ورب المشارق، اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہ ہے آپ کا اللہ اور رب، ایک ہے۔ کتنے ہیں جی؟ ایک ہے۔ آگے چلیے، پتہ چل گیا؟ کوئی پوچھے آپ کے رب کے بارے میں، آپ کے اللہ کے بارے میں بتاؤ، تعارف کرو، تمہارے اللہ کتنے ہیں؟ یہ کہو گے 3، یہ کہو گے 360، یہ کہو گے فلاں فلاں کو اختیار دیا، نہیں۔ تم قرآن کھولو گے، سورہ صافات کی تلاوت کرو گے، کہو گے ان الہکم لواحد، کہ ہمارا الہ، ہمارا رب ایک ہے۔ آگے چلیے، بعض عیسائیوں کے 3 گروہ کہا تھا میں نے، دوسرا گروہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اوپر بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں بھی اللہ ہے، یہ خود اللہ ہے، رب ہے، خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ آپ کہیں گے عیسائیوں کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ یوحنا 1 انجیل مقدس باب نمبر 1 آیت نمبر 14، عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے، اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جو عیسیٰ ہے، یسوع مسیح جس کو یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں نا یسوع مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو دنیا میں پھرتا ہے یہ رب کا مجسمہ ہے، اس کے اندر رب ہے، جب عیسیٰ بولتا ہے تو رب بولتا ہے۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ عیسیٰ اور اللہ ایک ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ ایک ہے۔ 3 گروہ ہیں عیسائیوں میں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بس عیسائی حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ نہیں، 3 گروہ ہیں ان کے اندر۔ ایک کہتا ہے
کہ تینوں خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا، مریم بھی خدا اور اللہ بھی خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ دنیا میں عیسیٰ ہے لیکن ہے خدا، عرش پر خدا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور آج کا مسلمان، ابھی 12 ربیع الاول گزرا، فیس بک پر ایک پوسٹ نظر سے گزری، لوگوں نے لکھے یہ جملے، کیا تھے؟ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میری امت میری عظمت میں عیسیٰ ابن مریم کی طرح غلط نہ کرے، لیکن انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے آج کے مسلمانوں نے۔ ابھی 12 ربیع الاول ایک بندے نے شعر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں، سرچ کریں فیس بک کے اوپر، گوگل کے اوپر سرچ کریں، نہ یہ آپ کو پوسٹ ملے تو مجھے بتائیے گا۔ لکھا آج کے مسلمان نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مطلب جو عرش پر مستوی رب ہے، خدا ہے، وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لکھا کہ اوپر وہ خدا ہیں، زمین پہ مصطفیٰ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد ہیں، اللہ کے برابر نہیں ہے مصطفیٰ علیہ السلام۔ ہم اللہ کے بعد مانتے ہیں اور دنیا میں سب سے افضل مانتے ہیں، امام الانبیاء مانتے ہیں، لیکن محبت میں اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ رب کو خدا کر دکھاؤ، رب کو مصطفیٰ کر دکھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم میں رب نہیں نظر آتا، عیسیٰ ابن مریم ایک رسول ہیں جس طرح پہلے رسول آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، دو باتیں پتہ لگ گئی کہ رب ایک ہے، رب دو نہیں ہیں۔ اگر دنیا کے اندر دو رب ہوتے، آلہۃ الا اللہ لا فسدتا، دنیا کا نظام درم مرم ہو جانا تھا، تباہ ہو جانا تھا، برباد ہو جانا تھا اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا۔ کون ہے الہ؟ اللہ ہے، دو نہیں، تین نہیں، اور اللہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے۔ آگے چلیے، اب ایک اور عقیدہ، وہ کیا کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دلیل قرآن سے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ پتہ لگ گیا، اور یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مشرکین مکہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آج کا مسلمان یہ کہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ سنیں، ہم یہ 5 وقت بہت سی صدائیں سننے کو ملتی ہیں آتے جاتے، کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، تنقید نہیں کسی پر، برا بھلا نہیں،
ہم یہ کہتے ہیں ہماری نہ مانو، ہمارے مولوی کی نہ مانو، میری نہ مانو، رب کے قرآن کی مانو جو تمہارے لیے آیا ہے۔ اپنی کوئی بات نہیں، رب کے قرآن سے۔ رب تو کہہ رہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، کہہ دیجئے اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا کوئی دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ اللہ تو اللہ کے نور سے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، وہ اکیلا تھا، ازل سے ابد تک اکیلا ہی رہے گا۔ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک ہے، اس کی اولاد نہیں۔ نبیوں کو اس کی اولاد نہ بناؤ۔ آج کے مسلمان نبی پاک کو علیہ السلام کو اللہ کے نور میں سے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں۔ عیسیٰ بھی عیسائیوں کے نزدیک یہی ہیں، یہودیوں کے نزدیک عزیر بھی یہی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہم رب کے قرآن کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں یہودیوں سے ایک بات یاد آ گئی، ضمناً کرتا چلا جاتا ہوں۔ فلسطین کے اوپر یہودی ظلم کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہیں۔ اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو برباد فرمائے، اللہ دنیا میں عبرت کا نشانہ بنائے، اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ بیت المقدس کی حفاظتیں فرمائے اور اس کو جلد از جلد آزاد فرمائے۔ ہمارے بھائی آج کل دعائیں کر رہے ہیں، کئی آئمہ مساجد بے دہانی میں نہیں کہوں گا انہوں نے جان بوجھ کر یہ بات کر رہے ہیں، بے دہانی میں سننے کو ملا۔ قنوت نازلہ بھی لوگوں نے کروایا نماز کے اندر، کیا کہ اللہ اسرائیل پر لعنت کرے، یہ الفاظ ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہودی ایک مکار قوم ہے۔ کون؟ مکار قوم ہے۔ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت مکار قوم ہے۔ لوگ اسرائیل پر لعنت کر رہے ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرنی چاہیے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن پاک میں آتا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کون؟ یعقوب کے والد اسحاق اور اسحاق کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے جس میں یہودی اور عیسائی آئے ہیں، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نہ کہیں کہ اسرائیل پر لعنت ہو، یہ انبیاء کی طرف جا رہی ہے بات۔ یہ کہیں یہودیوں پہ لعنت ہو، انہوں نے بڑے مکر کے ساتھ اپنے ملک کا نام کیا رکھا؟ اسرائیل۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اسرائیل کا پہلے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو یہ نہیں کہنا کہ اسرائیل پر لعنت ہو، عیسائی تباہ و برباد ہو، یہ نہ کہیں۔ یہ کہیں یہود و نصارہ تباہ و برباد ہوں، ان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ عبرت کا نشان بنے۔ اسرائیل تو اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے بے دہانی کے اندر کبھی کبھار انسان کو ایسا جملہ بول دیتا ہے جو رب کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ آگے چلیے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو کسی کو خدا نہیں مانتے، ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اچھا جی، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم یہ جو بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو اللہ کے برگزیدہ بندے سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں ساڈی انہاں اگے انہاں دی رب اگے۔
ہماری ان کے سامنے، ان کی اللہ کے سامنے. یہ کہتے ہیں، آپ سن کے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جس طرح رب کے پاس جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے نا، اور جس طرح بڑے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، رب کے پاس جانے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت ہے. یہ اولیاء اکرام، یہ نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، ہم ان سے نہیں مانگتے، یہ ہم ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ان سے دعائیں کرتے ہیں. مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا کہنا، یہی تھا. آپ کہیں گے دلیل، قرآن کھولو، سورہ زمر ہے، رب کہہ رہا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ ہمیں رب کے قریب لے کے جائیں گے، الاللہ زلفا، ہمیں رب کے قریب کر دیں گے. رب کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یحکم بینہم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر کے دکھائے گا. کیا فیصلہ ہوگا؟ کہ کوئی شخص رب کے قریب نہیں کر سکتا، کوئی مرا ہوا شخص. ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے نہیں. رب کو ڈائریکٹ سناؤ. اولیاء اکرام بھی ڈائریکٹ سناتے تھے، نبی بھی ڈائریکٹ رب کو سناتے تھے. یہ دنیا کی مثالیں ہیں کہ سیڑھی لگانی چاہیے اوپر جانے کے لیے. رب کہہ رہا ہے، قرآن پڑھا ہوتا تو یہ بات نہ کرتے. قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں علم کے لحاظ سے. کالی اندھیری رات ہو، اس پر ایک پہاڑ ہو، اس پہاڑ پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ میں رب عرش پر سنتا ہوں. وہ رب تو یہ ہے. تم کہتے ہو ان کو سناؤں گا، وہ سنائیں گے، ان کا کیا پتا. جو قبر والا اپنی قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ آپ کی التجائیں کیسے سنے گا؟ سنانے کس کو ہیں؟ رب کو. بات کڑوی نہ ہو جائے. بعض لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے. میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھایا، میں نے ایک بات کہی، لاہور والے بزرگ جو علی حجویری ہیں، میں نے کہا انہیں داتا نہیں کہنا چاہیے. انک انت الوہاب، داتا تو اللہ ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتے. وہ اللہ کے بندے تھے، اولیاء تھے، گزر گئے. اس بندے نے جمعہ پڑھا، نماز پڑھی، جماعت کے بعد مجھے کھڑا ہو کے کہہ گیا داتا صاحب دیندے نے، تسی منو یا نہ منو. انا للہ و انا الیہ راجعون. صمم بکمن عمی فہم لا یعقلون. رب نے آنکھوں پہ، کانوں پہ، دلوں پہ مہر لگا دی، حق قبول ہی نہیں کرتے. ہم رب کا قرآن سنا رہے ہیں، تم اپنی سوچوں کی جہالت کی باتیں ہمیں سنا رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب رب ہے، اس کے بندے بندے ہیں. بندوں کو رب سے نہ ملایا کرو. بندوں کا مقام الگ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بغیر غم کے، پریشانیوں کے رب کی جنتوں میں ہیں. قیامت کے دن بھی کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی. ان کا مقام تو یہ ہے، ان کا مقام یہ نہیں کہ ان کے آگے جھولی بھر پھیلائی جائے. اسلام آباد میں میں گیا، ایک گاڑی کے اندر ٹیکسی میں بیٹھا، وہاں رکشے تو چلتے نہیں ہیں. اس ٹیکسی والے نے ایک قوالی لگائی تھی، یا امام بری کر دو میری جوری ہری، یا امام بری کر دو میری جھولی ہری. انا للہ و انا الیہ راجعون. جھولی ہری کرنے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے کہے کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، کوئی جھولی ہری کرنے والا نہیں. یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے. کسی کو اچھا لگے تب بھی، برا لگے تب بھی، کسی کے مذہب کے خلاف ہو تب بھی کوئی ڈر نہیں. جب تک اس سینے میں دل دھڑکتا رہے گا، ہم کہتے رہیں گے رب ایک ہے، ایک کے علاوہ دو ہو کوئی نہیں سکتے. رب قبر میں نہیں ہوا کرتا، عرش پر مستوی ہوتا ہے. اللہ اکبر. آخری بات اور میری بات مکمل. کہتے ہیں رب کدھر ہے؟ سوال کرتے ہیں جی، آپ سے بھی سوال کرتے ہیں رب کدھر ہے دسو. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں رب چند پرند میں ہے، رب چند پرند میں ہے، رب ہر جگہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں. قرآن سنتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے. کوئی میں نے قرآن و حدیث سے باہر بات کی ہو، رب کی ہر بات پہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں.
پڑھ سکتے ہیں، تمام باتوں کی دلیل لے سکتے ہیں جمعے کے بعد، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ رب کہتا ہے، سورہ طٰہٰ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے، وہ رب کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے بارے میں بڑے لوگ اختلاف کر جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن سمجھنا ہے صحابہ سے، جو انہوں نے سمجھا، ہماری عقلیں سمجھ نہیں سکتی، ہم پتہ نہیں کیا کا معنی نکال لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کون ہیں؟ صحابہ، ان کے شاگرد تابعین، محدثین۔ اب اللہ کدھر ہے جی؟ عرش پر۔ ایک لونڈی معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بکریاں چرا رہی تھی میدان کے اندر، ایک بھیڑیا بکری کھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے اس لونڈی کے تھپڑ مار دیا۔ بعد میں خیال آیا اس کی کیا غلطی تھی، بھیڑیا کھا گیا بکری۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کو، اس لونڈی کو تھپڑ مار دیا، دل بڑا پریشان ہے، میں اس کو آزاد نہ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس پہلے اس کو لے کے آؤ، اس لونڈی کو۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ نبی پاک نے پوچھا این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اس نے کہا فی السماء، یہ نہیں کہا اللہ ہر جگہ ہے، فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فَهِيَ مُؤْمِنَةٌ، اور یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر۔ اللہ، جو مانے رب عرش پر ہے، مستوی ہے، وہ مومن ہوا کرتا ہے، ہر جگہ اللہ نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ عرشہ اتے بیٹھا، الفاظ سنے آپ نے پنجابی میں، شعر و شاعری میں کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا نہیں ہوا، اللہ عرش پر بیٹھا نہیں ہوا۔ اللہ بلند ہے، وہ کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا، تفسیر بغوی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام مالک مفتی مدینہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال کیا، ایک شخص نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ عرش پر کس طرح ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کھڑا ہے، کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ اے سوال کرنے والے، جواب سن، اللہ عرش پر بلند ہے، مستوی ہے، اتنا معلوم ہے۔ کیوں؟ اتنا ہمیں نبی کے صحابہ نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا، اور اللہ کیسے ہے عرش پر یہ نہیں بتایا، اس لیے یہ سوال نہ کر، بس ایمان رکھ۔ والایمان بہ واجب، تجھ پر فرض اور واجب ہے تو ایمان رکھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اس کے بارے میں اگر تو سوال کرے گا تو بدعتی ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ اب اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے اللہ عرش پر کیسے ہے، یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں، بلند ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کی مثال ان دنیا کی چیزوں جیسی نہیں ہے، اللہ ان سب سے مستغنا ہے، علیحدہ ہے، اللہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک اشکال ہے، وہ دور کریں۔ آپ نے نماز کے بعد سورۃ آیت الکرسی پڑھی ہوگی، پڑھتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے نا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کرسی بھی عرش ہے، اور کچھ لوگ ایک مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھا ہوتا یہ بات نہ کرتے، حدیث پڑھی ہوتی یہ بات نہ کرتے۔ اللہ کرسی پر نہیں بیٹھا، کرسی اور عرش ایک چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن خزیمہ نے التوحید کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الکرسی موضع القدمین، جو کرسی ہے وہ اللہ کے قدموں کی جگہ ہے، کرسی اللہ کے قدموں کی جگہ ہے، کرسی عرش نہیں ہے۔ عرش کی فضیلت الگ ہے، عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے۔ اور حدیث سنن دارمی کے اندر اور ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین الکرسی والعرش خمسۃ بینہما، اس کے درمیان 500 عام، بین الکرسی والعرش
बैनहुमा, कुर्सी और अर्श के दरमियान जो जगह है, 500 आमिन, 500 साल का फर्क है। कुर्सी के दरमियान और अर्श के दरमियान 500 साल का फर्क है। और अर्श के नीचे पानी है, वल अर्शु फौकल मा, और पानी के ऊपर अर्श है। अब ये कैसे पानी के ऊपर है, ये अल्लाह को मालूम है। जब जन्नतों में जाएंगे रब दिखा देगा इंशाअल्लाह। इसलिए ईमान जरूरी है। इसलिए क्या जरूरी है जी? ईमान जरूरी है कि कुर्सी और अर्श अलग अलग चीज है। अल्लाह कुर्सी पर नहीं बैठा, अल्लाह के कदमों की जगह है कुर्सी। और अल्लाह के कदम कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, हमें नहीं पता, हमारे जैसे नहीं। कुरान तो कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सूरह मुल्क पढ़ते हैं रात को, बियदिहिल मुल्क, तमाम बादशाही अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ कैसे हैं? जैसे अल्लाह की शान को लायक है। इसलिए ईमान ज़रूरी है कि अल्लाह के हाथ भी हैं, अल्लाह की अस्मा व सिफ़ात भी हैं। कुर्सी और अर्श अलग अलग चीज़ हैं और अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह अर्श पर बुलंद है, बैठा भी हुआ नहीं है। ये मुसलमानों का अहलु सुन्ना वल जमाआ का अकीदा है, जो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, सहाबा से सीखा है। एक रवायत सुनते जाएं और हमें बात ख़त्म। और इंशाअल्लाह इस बात से आपको बहुत फ़ायदा होगा और बात वाज़ेह हो जाएगी। ये रवायत अस्मा व सिफ़ात के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की है, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर तबरी के अंदर जिक्र की है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को सही कहा है। रवायत क्या है? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद हराम के अंदर मैं आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में बैठे हुए थे अकेले। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप अकेले बैठे हुए हैं, कोई आयत नाजिल हुई है? कौन सी आयत नाजिल हुई है? फरमाया आयतुल कुर्सी नाजिल हुई है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो कुर्सी और अर्श है, ये अल्लाह का अलग अलग मकाम है। कुर्सी इस दुनिया के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक सहरा में पड़ा हुआ छल्ला। ये छल्ला ये दुनिया है, वो कुर्सी ये सारा सहरा है। और जिस तरह सहरा की फजीलत एक लोहे के छल्ले के ऊपर है, अर्श की फजीलत उस कुर्सी के ऊपर है। इसलिए अर्श अलग है, कुर्सी अलग है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, 8 फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श उठाया होगा। उन 8 में से एक फरिश्ते की जो लंबाई और चौड़ाई क्या है, उस फरिश्ते के कंधे से लेकर कान की लो तक 500 साल, एक रवायत के मुताबिक 700 साल का सफर है। कोई 700 साल सफर करे, उस एक फरिश्ते के कंधे से कानों की लो तक पहुंचेगा। जिस एक फरिश्ते ने रब का अर्श उठाया होगा, ऐसे 8 होंगे। तुम्हारा रब तो इतना बड़ा है, उसका फरिश्ता इतना बड़ा है कि 700 साल चलते रहो, सफर करते रहो, कंधे से लेकर कान की लो तक पहुंचोगे उस फरिश्ते के, तो वह रब कितना बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो रब बहुत बड़ा है। इल्म के लिहाज से ला यख्फा अलैहि शै, उस रब से कोई चीज़ मख्फी नहीं। वो रब सब कुछ जान रहा है, सुन रहा है, उसको पता है जो तुम करते हो, चलते हो, फिरते हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपना तारुफ समझने की तौफीक अता फरमाए, जो सुना सुनाए मुझ समेत अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कमी कोताही होगी अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारा अकीदा और ईमान मजबूत करके अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर पर जामे हौज़र पीना नसीब फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में हमें अपने प्यारों का साथ नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।